الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير وديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان وهداة الأميان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين دکھیاں دیا سرائے مائے مدینے والا دکھیاں دیا سرائے دکھیاں دیا سرائے مائے مدینے والا
لکھاں حسین آون پرو نہیں کسے نہ تکیدا لکھاں حسین آون پرو نہیں کسے نہ تکیدا جنہاں نے ویکھیا مائے مدینے والا جنہاں نے ویکھیا مائے مدینے والا جنہاں نے ویکھیا مائے مدینے والا محبوب کبریا مائے مدینے والا اور سردار قدسیاں دا پر سدرات رہ گیا سردار قدسیاں دا پر سدرات رہ گیا اس تو آگا گیا مدینے والا اس تو آگاہ گیا مائے مدینے والا سب کمائیے تو مل کے پلو اس تو آگاہ گیا مائے مدینے والا محبوب کبریا مائے مدینے والا اور اپنا تے ہے عقیدہ اللہ دے سب خزانے اپنا تے ہے دل سب خزانے کردہ پہ آئے عطائے مائے مدینے والا کردہ پہ آئے عطائے محبوب کبریا مائے مدینے والا اور غیران دے بوئے خاک کہاں دے لئی میں جاواں غیران دے بوئے خاک کہاں دے لئی میں جاواں دیندائی بے بہائے مائے مدینے والا دیندائی بے بہائے لب ہیں وا آنکھیں بند
بند پھیلی ہیں جولیاں، آنکھیں بند لب ہیں وہاں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھی کہ یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دیدائی بے بہائے ادھر حضرت جگہ دے ماشاء اللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بڑے دیرینہ ساتھی میرے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے کلاس فیلو ہیں، اور صرف کلاس فیلو نہیں، رومیٹ بھی ہیں۔ بڑا اچھا ہمارا وقت گزرا ہے، 9 سال ایک برتن میں ہم نے کھایا ہے اور ایک ہی کمرے میں رہے ہیں۔ یہ آج تشریف لائے، ان کی ذرہ نوازی۔ ایبٹ آباد سے آپ کا تعلق ہے اور آج کل یہ 6 روڈ پہ رہ رہے ہیں، وہاں سے اسپیشلی آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ میرے جیسے طالب علم کی گفتگو سننے آئے ہیں۔ شاید یہ اس لیے بھی آئے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ میرا جو نالائق سا کلاس فیلو ہے وہ کیسا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت اور برکت عطا فرمائے۔ دیدائے بے بائے مائے مدینے والا، مل کے کہہ لو دیدائے بے بائے، دیدائے بے بائے مائے مدینے والا، ویران دے وہ دیدائی بے بائے مائے مدینے والا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ گلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دیدائی بے بائے مائے مدینے والا، میرے کے پلو محبوب کے بری آئے، مائے مدینے والا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اما نوالہ اعظم شان و تم برہان فی حمد و ثنا، بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دستگیر زمان، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء، مقصود کائنات مطلوب کائنات جان کائنات حسن کائنات راحت کائنات سبب کائنات سبب ثبات کائنات جان عالم رحمت عالم محبوب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدتوں محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و وقار کے لائق بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت کا حصہ پڑھ کے انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے کہ جس آیت کے حصے میں رب نے حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے یہ درس دیا ہے
کہ میرے نبی کے امتیوں یاد رکھنا تمہیں وہ حبیب دیا ہے جو دونوں جہان کا بھی حبیب ہے۔ احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ انہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا۔ چونکہ بالکل ماہ ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہو چکا اور اب وہ گھڑیاں بھی تشریف لانے والی ہیں کہ جن گھڑیوں کے لیے رب نے دونوں جہانوں کو سجایا ہے۔ آپ ہر بات پہ سبحان اللہ کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ میلاد پاک آ گیا، اور حضور کا ذکر اور پھر میلاد پاک کا ذکر اور پھر محمدی مسجد میں بیٹھ کر پھر پریشان چہروں سے نہیں، یہ مہینہ آیا ہی دکھیوں کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، یہ وہی شانوں والا رسول اسی 12 ربیع النور شریف میں آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے، جس دن کے لیے میرے رب نے ساری کائنات کو بہاریں عطا فرمائی ہیں، جن کے لیے کونین سجے ہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور پھر مالک کائنات نے اپنے محبوب کے لیے دونوں جہان بنائے، اور جہان بنا کے خود ہی فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، فرمایا میرے محبوب کی امتیوں تمہیں وہ یار دیا ہے، اگر میرے یار نہ آنا ہوتا تو میں نے اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر کوئی نہیں کرنا تھا۔ پھر حق تو بنتا ہے نا غلاموں کا کہ خوشیاں منائیں کہ رب کا اتنا بڑا احسان ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں تو چھوٹی سی چھوٹی نعمت، ہر نعمت پہ رب کائنات نے حکم دیا ہے، اور تعلیمات ہیں قرآن مجید کی بھی اور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ اللہ کی نعمتیں ملیں تو پھر رب کے بندوں کا حق بنتا ہے کہ ان نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے۔ ہر نعمت پر کیا لانا چاہیے؟ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے، حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو رب نے فرمایا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر گننا چاہو تو شمار بھی کوئی نہیں کر سکو گے۔ اس سے مراد بھی جان عالم کی ذات ہے۔ گویا میرا رب فرما رہا ہے میں نے اپنے یار کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے، تم اگر گن کر بھی رہو تو میرے حبیب کی شانوں کو گن نہیں سکو گے۔ اتنی شانوں والا رسول عطا فرمایا۔ ہر نعمت پر شکر بجا لانا یہ بندگی ہے اس رب کے دربار کی۔ مجھے بتائیں یہ تو نعمتوں کی جان ہے جن کا ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج ذہن میں رکھنا میرا اس مختصر لمحے میں موضوع سخن ہے کہ ہم میلاد کیوں اور کیسے منائیں۔ یاد رہے گا انشاءاللہ، سبق یاد رکھنا ہے، ہم میلاد کیوں اور کیسے منائیں۔ 1500 سال بیت گئے، آج تک لوگ کتابیں لکھتے ہیں، ہر سال ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے لگتا ہے تو پوری دنیا میں عجیب سی کھلبلی مچتی ہے، جی نہیں ربیع الاول نہیں منانا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے، وہ کر لینا چاہیے۔ یاد رکھنا ہر نیکی کا اپنا موسم ہوتا ہے، ہر بات کا اپنا موسم ہوتا ہے۔ جس طرح قربانی کے دنوں میں حضور نے فرمایا رب کے دربار میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کے علاوہ کوئی اتنا عمل رب کے دربار میں قبول نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے جتنا جانور ذبح کرنا ہے۔ یہ اسی یار نے بتایا ہے جس کے لیے میرے رب نے فرمایا مومنوں پر احسان کیا۔ یہ قربانی کی بھی اہمیت فضیلت اسی محبوب کے صدقے سے ملی ہے جن کے لیے میں اور آپ میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہر موقع اور ہر وقت اور ہر چیز کا موسم ہوتا ہے۔ یہ جو ربیع الاول ہے نا، یہ ماہ میلاد کا موسم ہے، یہ حضور کی خوشیاں منانے کا موقع ہے اور سارے جہان کی خوشیوں میں شامل ہو جانے کا موسم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تو یہ بھی کہ اللہ کریم نے فرمایا نا کہ شانوں والا تمہیں رسول عطا فرمایا،
سبحان اللہ، شانیں دینے والا رب خود بے نیاز ہو کے فرما رہا ہے میں نے شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں نے پہلے آیت پڑھ کر بتا دیا ہے کہ کوئی گنتی میں آ سکتی ہیں کہ رب نے اپنے حبیب کو کتنی شانوں سے نوازا ہوگا۔ اس لیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کائنات میں ہر بندہ آیا اور اس نے رج رج کے حضور کے تذکرے کیے، اور ہر بندہ آ کے یہی کہنے لگا لا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ قصہ تو مختصر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، کبھی کہتے ہیں آپ کا چہرہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، کوئی کہتا ہے آپ کا چہرہ سورج کی طرح ہے، کبھی کہتا ہے آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے والا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے یہ تو میری تخیل ہے، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں پہلا رب بڑا ہے، رب کے بعد رب کا یار بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر لکھنے والے نے یہی لکھا ہے، اور یہ وہ لکھنے والے ہیں جنہوں نے تخیل میں نہیں لکھا، خیال میں نہیں لکھا، یار کے جلووں کو دیکھ کے لکھا ہے، جنہوں نے دیکھ کے لکھا ہے اس صورت نو میں جانا تھا۔ یہ وہ ہیں ہمارے بابے کہ جنہوں نے دیکھ کے لکھا ہے اس صورت نو۔ آپ علماء موجود ہیں، صاحبان علم و دانش موجود ہیں، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی سامنے ہوتا ہے۔ پتہ چلا میرے علی شاہ اس وقت لکھ رہے تھے جب نبیوں کا سلطان سامنے کھڑا ہوا، اور یہ کلام ہے بھی حضور کے دیدار کے وقت تاجدار گولڈا۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، پر سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اور لکھتے لکھتے پھر خود ہی قلم رکھا اور خود ہی مخاطب ہو کے کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈولن دے چپ کر بریلی کے تاجدار نے بھی لکھا ہے اور لکھ لکھ کے بڑے تذکرے کیے ہیں، لیکن آخر اس نتیجے پہ پہنچو، کبھی کہتے ہیں کہ تاجدار بریلی علیہ رحمت الرحمن کہ کونین آپ کے لیے بنے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، لیکن آخر اس نتیجے پہ پہنچے ہو آپ کہندے نے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ تاجدار بریلی کہتے ہیں میں یا رسول اللہ سوچ رہا ہوں سرور کہوں، مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سخن ختم اس پہ کر دیا، بس خالق کا بندہ مخلوق کا مولا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر تخیل جب بیان کیا، وہ خیال، وہ نقشہ، وہ جو جناب میرے آقا کے میلاد کے وقت 12 ربیع الاول کے لمحوں میں جب آمنہ کے ویلے میں رب کا حبیب آیا ہے، جو بھی آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے حضور کا چہرہ گلاب کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے پھول کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے چاند کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے ایسے حسین ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے نے بلبل نے ان کو گل کہا، گمری نے سروے جان فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہاں ہر چیز آتی ہے نا حضور کو دیکھنے کے لیے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ صرف انسانوں کا رسول ہی بن کر نہیں، میرے رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے، اس
اس لیے دعا فرماتے نے بلبل نے ان کو گل کہا، قمری نے سروے جاں پلا، حیرت نے جنلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا فرق چمکا تھا کمر پر، بے پردہ رخ جب ان کا ہوا۔ ہر چیز آتی ہے اپنے اپنے لہجے میں حضور کو نام دے رہی ہے، اس وقت تک جب تک تیرا یار پہ نقاب رکھا ہوا ہے، اور جب سیدہ آمنہ رخ سے نقاب ہٹاتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں بے پردہ رخ جب ان کا ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کعبے والے منہ آیا ایک سونا تو لگ دے، دو جا پھیرے میں تو آیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ نام کائنات کا ذرہ ذرہ نام دے کے ہر بندہ یہی کہہ رہا ان جیسا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں۔ اور دور صحابہ سے جا کے دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، تم صرف انسانوں کی بات کرتے ہو، میں نے تو رب کی خدائی میں کوئی چیز ایسی حسین دیکھی نہیں جیسا سونا رب نے اپنا یار بنایا، اور اتنا بنا سنوار کے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر بھی کوئی کہے کہ یہ میلاد کیوں منائیں؟ آپ سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہاں یہ پہلے والا حصہ ذرا دانا، ہم میلاد کیوں منائیں؟ ہم اس لیے منائیں کہ رب نے دو جہانوں سے بہترین رسول ہمیں عطا فرمایا ہے، نبیوں کا سلطان ہمیں عطا فرمایا ہے، کونین کا والی ہمیں عطا فرمایا ہے، رب نے اپنی بادشاہی کا سلطان ہمیں عطا فرمایا ہے، اور سید الاولین والآخرین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی آب و گل مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی مٹیریل تیار ہو رہا تھا انسانیت کا، میں رب کے دربار میں سرداریاں کر رہا تھا۔ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ اور سبحان اللہ کہتا ہوں، میں اس وقت بھی سرداریاں کر رہا تھا۔ سید الاولین سید الاخرین، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت سرداریاں کر رہا تھا۔ کسی کا تخیل پہنچ سکتا ہے کہ رب نے اپنے یار کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے، اور پھر دنیا میں جلوہ گری ہو گئی تو دنیا میں اعلان ہوتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ زبور مقدس سے، یہ بھی رب کا بھیجا ہوا رب کا کلام ہے، صرف قرآن میں رسول اللہ کے قصیدے نہیں، رب نے ہر آسمانی کتاب میں اپنے یار کے قصیدے بیان فرمائے۔ اور میرے سیدی حضور جعل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رب کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ کے دربار پر انوار پر۔ آپ فرماتے ہیں رب کی ساری کتابیں بدل گئی، تورات زبور انجیل ہر جگہ سے بدل گئی، پر ان کتابوں میں جہاں پہ رب نے اپنے یار کا ذکر کیا وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے جیسے نازل ہوا۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں زبور مقدس میں رب نے اپنے شاہ محبوب کی شان بیان فرمائی ہے۔ یہ آج ہمیں کہا جا، میں نے موضوع رکھا ہی اس لیے ہم میلاد کیوں منائیں، ہم سے نہ پوچھیں، یہ رب سے پوچھیں میلاد کیوں منوایا جا رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ سارے با جماعت کہیں ذرا، تاکہ پھر مجھے دلائل دینے کی ضرورت، میں دلائل نہیں دے رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب کریم فرماتے ہیں وَامْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْمِيدِ أَحْمَدَ وَتَقْدِيسِهِ وَمُلْكِ الْأَرْضِ وَرِقَابِ الْأُمَمِ۔ ہم محمدی مسجد میں لائٹیں لگائیں، چراغاں کریں، جھنڈے لگائیں، محلوں کو سجائیں، بستیوں کو سجائیں، پورے پاکستان کو سجائیں، کائنات کو بھی سجا لیں، پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ رب کریم فرماتے ہیں جس یار کا میلاد تمہیں کہا گیا ہے اس کے ذکر کے لیے تو میں نے ساری کائنات کی زمین کو اپنے محبوب کے ذکر سے بھر دیا ہے۔ وَامْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْمِيدِ أَحْمَدَ وَتَقْدِيسِهِ، فرمایا کائنات کے چپے چپے، کائنات کے جس نگری میں بھی چلے جاؤ میرے یار کا تذکرہ تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف نہیں، وَمُلْكِ الْأَرْضِ وَرِقَابِ الْأُمَمِ، فرمایا سارے زمانوں کی بادشاہی سلطانی اپنے یار کو عطا فرمائی، اور سارے
نبیوں کی امتوں کو بھی غلام آمنہ کا لال کا بنا دیا. صرف حضور کی امت ہی نہیں، ساری کائنات برکامل امم، سارے نبیوں کی امتوں کو میں نے اپنے یار کی غلامی میں دے دیا. سبحان، یہ شان ہے. اب پھر ہم کیوں نہ میلاد منائے؟ سبحان اللہ. پھر حق تو بنتا ہے نا امتی کا کہ ہم بھی میلاد. اور ابھی تو حضور کا میلاد ہوا نہیں، ابھی نور مصطفیٰ سیدہ اماں آمنہ کے پاس آیا، سیدہ عبداللہ سے سیدہ آمنہ کے ہاں منتقل ہوا ہے نور مصطفیٰ. اور پھر رب نے کائنات کے نظام بدل دیے ہیں. روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت مکہ کے اندر کاٹ سالی تھی، کئی سالوں سے خشک سالی تھی، ہر چیز ترس گئی تھی کھانے پینے کو. اور ابھی حضور کا میلاد نہیں، ابھی نور مصطفیٰ منتقل ہوا آپ کے والد گرامی سے آپ کی امی جان کی طرف. تو پھر آتا ہے کہ رب نے پورے عرب میں ہریالیاں ہی ہریالیاں عطا فرما دی. رب نے حضور کی آمد سے پہلی بہاریں عطا فرما دی اور ہر طرف جشن بہاراں آ گیا ہے. بارشیں بارشیں، ہریالیاں ہی ہریالی، مخملی چادریں آ گئی مکہ سرزمین، مکہ کی سرزمین پر. اور کائنات کا ذرہ ذرہ، صرف انسان نہیں، سیدہ اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھے ہر چیز آ کے خوشخبریاں دیتی تھی. آمنہ تمہیں مبارک ہو، رب تمہیں سردار دینے والا ہے، سردار دینے والا ہے، رب تمہیں سردار نبی دینے والا ہے. سبحان اللہ. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ پھر چرند پرند بھی مشرق کے مغرب، مغرب کے مشرق دوڑ دوڑ کے جو ایک دوسرے کو بتاتے تھے، خوشخبریاں دیتے تھے. تمہیں بتائیں نہیں؟ آپ سبحان اللہ کہیں ذرا. جتنی میں نے محبت کے ساتھ یہ موضوع تیار کیا ہے، آپ اتنی محبت سے سبحان اللہ کہیں ذرا. سیدہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں مشرق و مغرب کے جانور دوڑ دوڑ کے ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں، جانور ساری ہیں، جانور ساری ہیں. اچھا جانور خوشخبریاں دے آقا کا میلاد ہونے والا ہے، اور یہ جانور میلاد ہو بھی جائے تو پریشان ہو جائے. آپ سبحان اللہ کا پریشان نہ ہو ذرا. آپ فرماتی ہیں مشرق و مغرب کے جانور ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں. خوشخبریاں کیا دے رہی ہیں؟ کہ وہ جو رب نے جس کے لیے اپنا کائنات سجائی ہے، کونین بنائے ہیں، وہ رب کا ماہی آنے والا ہے، ماہی آنے والا ہے. ابھی آئے نہیں، ابھی آنے والا ہے. تو شور مچائے پورے عرب کے اندر جناب والا کھلبلی مچی ہے. نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو گیا ہے، نور مصطفیٰ اماں آمنہ کے ہاں آ گیا ہے. اور پھر اماں آمنہ فرماتی ہیں پہاڑ بھی جناب جھوم جھوم کے خوشخبریاں دے رہے ہیں، درخت بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں، جانور بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں. اور پھر مجھے خواب آئی ہے، خواب میں کوئی کہہ رہے آمنہ تمہیں مبارک ہو، رب تمہیں سردار نبی کی ماں بنانے والا ہے. سید الاولین سید الآخرین. کائنات بنانے سے پہلے بھی رب نے اپنے یار کو سردار ہی بنایا، اور کائنات میں آ کر بھی آپ سردار ہیں. اور حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت. جب پورا معاشر اکٹھا ہوگا تو اس دن بھی سرداری کا جھنڈا رب میرے مجھ محمد کے ہاتھ میں عطا فرمائے گا. اتنا بڑا شان والا رسول ملے اور پھر بندہ کہہ دی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بلکہ ہمیں یہ کہتے ہوں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. سبحان اللہ. پھر کہیں یہ شان والا رسول رب نے عطا فرمایا. اور میلاد کیا ہے؟ سب بہت ساری غلط فہمیاں تو آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلا. میلاد کو پتہ نہیں کیا وہ بہت سمجھتے ہیں. وہ بھائی میلاد کیا ہے؟ حضور کا ذکر. سبحان اللہ کہیں ذرا. میلاد کیا ہے؟ حضور کا ذکر، حضور کے حسن کی باتیں، حضور کے جمال کی باتیں، کمال کی باتیں، جود و نوال کی باتیں، زلف عنبری کی باتیں، چہرے حبیب کی باتیں، گیسو واللیل کی باتیں، دست ہمایوں کی باتیں، آپ کے مبارک پاؤں کی باتیں، آپ کے سینے علم اشرف کی باتیں، آپ کے جناب مبارک کپڑوں کی باتیں، آپ کے مبارک جناب والا ماذاق والے کاجل والے ڈورے والی آنکھوں کی باتیں. یہی میلاد ہے. اور کیا میلاد ہے؟ حضور کا ذکر کرنا ہی میلاد ہے. سبحان اللہ. اور یہ ذکر رب نے ازل سے چھیڑا ہوا ہے، آج تک چھڑا ہے، قیامت تک چھڑا رہے گا.
سبحان اللہ پھر کہے گا آپ جاگ رہے ہیں اور ذکر بھی ایسا کیا ہے کہ ان جیسا ذکر بھی کوئی ہوگا بھی کوئی نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. پھر ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ آپ کو موضوع یاد ہے؟ سبحان اللہ کہہ ذرا. اب دیکھیے میرے محبوب کا رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق میں نے مومنوں پہ احسان کیا نے شانوں والا رسول عطا فرمایا. اور شانیں بھی وہ جو ختم ہونے والی بھی کوئی نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ اسی مسجد سے اندازہ کر لیں پچھلی سال اتنی مسجد اللہ اجاز صاحب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے. پچھلے سال مسجد اتنی نہیں سجی تھی جتنی مسجد آہستہ پر سجی ہوئی ہے. یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ آپ ہر دفعہ ہر جگہ منظر دیکھیں گے پہلے سے زیادہ بہتر، پہلے سے زیادہ حسین، پہلے سے زیادہ خوبصورت. وجہ کیا ہے؟ جو وقت گزرتا جا رہا ہے جمال مصطفیٰ میں میرا رب اضافہ کرتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں سنو میرے محبوب کی شان کیا ہے. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جہاں پہ عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں شہیدوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں صدیقوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم نبیوں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. دل خوش ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں جہاں اولو العزم نبیوں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں میلاد والے آقا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. ابتدا ہوتی ہے ابتدا ہوتی ہے ابتدا ہوتی ہے پر انتہا کوئی نہیں ہوتے. سبحان اللہ. پھر یہ شان والا رسول میرے رب نے عطا کر کے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. محبوبہ فرما دیجئے جب رب کا فضل ملے اس کی رحمت ملے فلیفرحوا خوب خوشیاں مناؤ. یہ ان مولویوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں یہ لاکھوں روپے جو میلاد پہ لگاتے ہو غریبوں کو پہ دے دیا کرو. یہ 14 اگست پہ کیوں نہیں یاد آیا؟ آپ پریشان ہو گئے. سبحان اللہ کہنے لگا یہ والی بات 14 اگست پہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ مشورے 23 مارچ کو بھی دیا کرو جناب اتنی پریڈیں کیوں لگاتے ہو اتنے کروڑوں روپے کا خرچ کر دیتے ہو. وہ نہیں جی مولوی صاحب تو ہمیں پتہ نہیں وہ ساری ملک کی آزادی کا دن ہے. میں کہا پتہ میں نے بھی ہے لیکن گل اگلی بھی ہے نا. اور یہ ایک کروڑوں ملک بھی ہوں اس خاک پہ قربان جس خاک پہ اماں آمنہ کے لال نے پہلے دن آ کے قدم رکھا ہے اور رب نے ساری کائنات کو مسجد مطہورا بنا دیا. ہمیں ملک سے پیار ہے اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے لیکن 14 اگست پہ پوری دنیا منائے پورا ملک منائے ہر سیاسی جماعت ہر مذہبی جماعت ہر مکتبہ فکر کوئی اختلاف نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں اس دن ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا. خوشیاں منائیں راج کے منائیں. میں کہتا ہوں ہم مناتے ہیں خود بھی اور پچھلے جمعہ میں نے پڑھایا ہی اسی آزادی پہ الحمدللہ. لیکن ایک بات پھر انصاف تو کرو نا. ایک ملک آزاد ہو تو ہر مکتبہ فکر خوشیاں منائے اور کوئی اختلاف نہ ہو. اور ہم تو میلاد ان کا مناتے ہیں جس نے آ کر ساری امت کو جہنم سے نجات کا پہلا سنایا ہے. میلاد تو ان کا منانا ہے. اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جس روز میرے یار کی میرے نور کی آمد ہوئی اور وہ لمحے جو کہ ایسے میں بیان نہیں کرتا ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کیفیت بدل جاتی ہے لیکن اماں آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور خرج منی نور مجھ سے نور نکلا ہے نور نکلا ہے نور نکلا ہے نور نکلا ہے. لیکن آپ فرماتی ہیں جب مجھے ہوش آئی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا لال
حالت سجدہ میں ہیں اور یوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں۔ اب بھی اگر محمدی مسجد میں بیٹھنے والا سبحان اللہ نہ کہے تو پھر اپنے مقدر پہ وہ انا للہ پڑھے۔ آپ فرماتی ہیں پہلے لمحے آتے ہی میرے لال نے جو سر سجدے میں رکھ کے کہا رب ہب لی امتی، یا اللہ میں آ گیا ہوں، امت میرے حوالے کر دے۔ یہی میرے پاس آسان ترجمہ ہے رب حب لی امتی کا۔ یہ ایک ملک آزاد ہو، کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ او لالا یہ تو وہ ہے پیش حق میدان شفاعت کہاں سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو اللہ اکبر، یا اس لیے تو ہم اعلان کریں دکھیاں دیا سرائے ماہ مدین والا، سبحان اللہ کو دکھیاں دیا سرائے کلام ماہی مدینے والا سب نے کہنا ہے دکھیاں دیا سرائے ماہی مدینے والا، محبوب کے بریائے ماہی مدینے والا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، انہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے۔ وہ رسول آیا ہے کہ جس رسول نے آ کے منڈیوں میں بکنے والے باپوں کو اولاد کے کندھوں سے اتروا کے بتایا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، اوے رب کے بندو یہ بوڑھے بابے گولیاں لگانے والے نہیں ہیں، یہ تو تمہاری جنت کا دروازہ رب نے بنایا ہے۔ یہ وہ رسول آیا ہے، ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں کہ جن بوڑھی ماؤں کو دھکے دے کے نکالا جاتا تھا، جس مدنی ماہی نے آ کر بتایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، آج کے بعد ماؤں کی گولیاں نہیں لگیں گی۔ آج آمنہ کا لال آ گیا ہے، دکھیوں کا دکھ لینے والا آ گیا ہے، یہ بیچنے والی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری جنت ہے، رب نے بنائی ہے۔ یہ وہ رب کا ماہی آیا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اچھا یہ سادے جملے لگتے ہیں اور بڑے سادے لگتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہم مردہ بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور کئی دن تک بلکہ کئی مہینے اور سالوں تک ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے۔ جو فوت شدہ کو دفناتے ہیں، آپ اندازہ کرو وہ کتنا پتھر والا زمانہ تھا جب زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور رب کے مائی نے آ کر بتایا ہے نا یہ دفن کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، انہوں نے انگلیاں پکڑ کے تمہیں جنت کے اندر لے کے جانا ہے۔ ہر دکھی کے دکھ مٹ گئے، ہر پریشان حالیاں دور ہو گئیں اور جہالت کے اندھیرے دور ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا ذرا وجہ یہ نور عدل چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، بھائی کملے والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے
آپ کے لیے اعلان ہے جی 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ حسب معمول سحری کے وقت ہم مسجد شریف کھولیں گے اور ذکر رسول جاری ہو جائے گا، اور حضور کے میلاد پاک والی گھڑیوں کا آغاز، میلاد پاک کی گھڑیوں کا انتظار انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام اپنے لبوں پہ سجا کر بیٹھ کے کریں گے۔ اور یہ وہ سنت ہے جو رب نے نوریوں کو بھیج کے اماں آمنہ کے ویڑے میں ذکر کروایا تھا، اس لیے کہ اس وقت سارا عرب مشرکین کا تھا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ میرے پاس یہ وقت نہیں ہے، اس پہ میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ رب نے نوریوں کو بھیجا تھا، جاؤ جا کے اماں آمنہ کے ویڑے اور آس پاس گلی محلے میں کھڑے ہو کے سلام پڑھو، میرا بھائی آ رہا۔ تو انشاءاللہ ہم حضور کے میلاد پر وہ درود پاک پڑھ کے 12 ربیع الاول شریف کی گھڑیوں کا استقبال کریں گے۔ سحری کے وقت مسجد کھلے گی انشاءاللہ، نماز فجر تک ذکر جاری رہے گا، اور پھر نماز فجر کے بعد مختصر سی محفل ہوگی، اور لنگر شریف کا اہتمام بھی ہو گیا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اللہ کریم ہمارے بھائی احسان صاحب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں کبھی کمی نہ آئے، انہوں نے پورے لنگر شریف کا سارا خرچہ پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور پھر 12 ربیع الاول دن کو باہر ہمارے قبلہ شوکت صاحب ان کی پوری ٹیم باہر ہر سال اسٹیج لگاتے ہیں، یہ پورے محلے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، سارے حضرات نے وہاں پر حاضری بھی دینی ہے۔ یہ ہے کہ ہم میلاد کیسے منائیں، اب سبحان اللہ کو ذرا، میلاد کیوں منائیں اور کیسے منائیں؟ ایسے منانا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کی صبح ابھی بھی دن ہے، 1-2 دن کوئی ارجنٹ ہو سکتا ہے تو سوٹ سلوایا لیا جائے، نہیں تو کم از کم جو گھر میں سب سے بہترین سوٹ ہے وہ سلایا جائے، لیا جائے، وہ پہنا جائے، اس کو صاف ستھرا بہترین خوشبو لگائی جائے۔ یارو اب تو وقت بدل گیا ہے، اب تو یہ مسئلے نہیں پوچھنے چاہیے کہ میلاد کرنا جائز ہے کہ نہیں، اب تو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم 12 ربیع الاول والے دن، اس عید کے دن وہ والا سوٹ پہنے جو کبھی زندگی میں پہنا ہی نہیں تھا۔ اب تو ہمیں میلاد ایسے منانا چاہیے نا، او بھائی، رشوت کے بعد، سود کے بعد، حرام خوری کے بعد، ملاوٹ کے بعد، ناجائز منافعوں کے بعد، دھوکے کے بعد، کرپشن کے بعد پھر بھی ہمارے چہرے نہیں بگڑ رہے، تو یہ ہماری وجہ سے نہیں، 1500 سال بعد آج بھی یہ میلاد والے آقا کا صدقہ ہے۔ پھر حق تو بنتا ہے نا کہ یہ اہتمام کیا جائے۔ اور میں الحمدللہ وہ بات نہیں کرتا کہ جو صرف لوگوں کو جناب کہوں کہ یہ کیا کرو اور خود نہ کرو، میرا ویسے بھی معمول اللہ کے فضل و کرم سے، میں جب بھی میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو دکاندار کو جا کے کہتا ہوں جو دکان میں سب سے بہترین کپڑا ہے وہ چیک کراؤ، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ جو عیدوں پہ بھی جو کپڑا پہنتا ہوں اس سے بھی بہترین کپڑا 12 ربیع الاول کو پہنا جائے، اس لیے کہ یہ وہ عید ہے جس کے صدقے سے چھوٹی عید بھی ملی ہے، بڑی عید بھی ملی ہے۔ اس لیے ہم ایسے میلاد منائیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، نئے کپڑے پہن کے، خوشبوئیں لگا کے، جھنڈے جناب لہرا کے، جھنڈیاں لہرا کے، چراغاں کر کے، گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، ہم نے یہ پیغام دینا ہے، میلاد مناؤ مقدر والو۔ سبحان اللہ، ہوگا انشاءاللہ، سبحان اللہ کہے ذرا، انشاءاللہ ہم نے ایسے میلاد منانا ہے، پتہ چلے کائنات والوں کو، محلہ دار السلام والے، کمال آباد والے کمال کر رہے ہیں، وہ رسول کے پرچم اسلام کو محلہ دار السلام میں بلند کر رہے ہیں، جس رسول نے آ کر پرچم اسلام عطا فرمایا ہے، اور محمدی مسجد والے ہیں۔ پتہ چلے محمدی غلام آج سج دھج کے نکلے ہیں، آج نبیوں کا سردار کا میلاد ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ایسے ہم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر طرف ہم نے حسن و جمال خوبصورتیاں کرنی ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے رب نے اپنے عرش کے پاؤں پر، سبحان اللہ کہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اللہ نے اپنے عرش کے پاؤں پر، جنت کے ہر محل کے اوپر، حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان، جنت کے درختوں پر، جنت کے گھروں کی دیواروں پر، جگہ جگہ پہ اپنے یار کا نام محمد 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 لکھ کے کائنات والوں کو بتایا ہے۔ یہ جنت میرے یار کے نور سے بنی ہے، ہر طرف سے کبھی میرے یار کا ہونا چاہیے۔
رب نیاز ہو کے ہر جگہ اپنے یار کا نام لکھے. اور میں نے کئی بار پہلے بھی حدیث سنائی ہے، میں کنز المال شریف کی حدیث پھر برکت کے لیے سنا رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں رب نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی او علاوہ او دیا. میرے رب کا فیصلہ ہے قیامت کے دن جس کو جو ملے گا وہ بھی یار محمد کے صدقے سے ملے گا، اور جس کا رد ہوگا وہ بھی میرے حبیب کی وجہ سے کہ تم نے میرے یار کو مانا کر ہے. یہ دونوں جہانوں کا سردار آیا ہے. وہ 12 ربیع الاول شریف کے لمحے آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے جس قدر ہو سکتا ہے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد، اور یہی میں نے پہلے آج کا دیا، میلاد کا مطلب یہی ہے حضور کا ذکر کرنا ہے. تو جس کے من میں آئے جس طرح ذکر کرے، گھر میں بیٹھ کے کرے، چلو باہر میلاد کے آپ نہیں آتی تو گھر میں بیٹھ کے ذکر کر لیں، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. ہاں حضرت ابو عامر انصاری ہر سال حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں 12 ربیع الاول کو اپنے گھر والوں، بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتاتے تھے کہ 12 ربیع الاول کو آمنہ کا چاند کیسے آیا ہے. اور ایک دن خود حضور فرمانے لگے میرے صحابہ چلو 12 ربیع الاول کو چلو. میرا ابو عامر انصاری ہر سال 12 ربیع الاول کو گھر میں محفل میلاد کرتا ہے، اس دفعہ خود جا کے دیکھوں کیسے محفل سجی ہوئی ہے. سبحان اللہ کہیں ذرا، میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. جو پوچھتے ہیں کہاں لکھا، ہمیں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دلیلوں کی دنیا میں جتنا وقت ضائع کریں گے اتنا وقت جناب ربیع الاول کا گزر جائے گا. ہم کہتے ہیں اس مہینے کا لمحہ ذکر یار میں گزرنا چاہیے، میلاد مصطفیٰ میں گزرنا چاہیے. اور میرے آقا کا فرمان مبارک ہے ذکر الانبیاء عبادت. آپ استخارہ کر کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے. ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت. میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کا ذکر عبادت بن جاتا ہے، ولیوں کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اچھا سارے نبیوں کا ذکر، جناب خلیل اللہ کا ذکر کریں تو عبادت، موسیٰ کلیم کا ذکر کریں عبادت، عیسیٰ روح اللہ کا ذکر کریں عبادت، جناب یوسف کا ذکر کریں عبادت، جناب یعقوب کا ذکر کریں عبادت، جناب سلیمان کا ذکر کریں عبادت، جناب آدم کا ذکر کریں عبادت. اوے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جن کا سارے نبیوں نے ذکر کرنا عبادت جانا، عبادت جانا، عبادت جانا ہے. سارے نبیوں کا ذکر عبادت ہے، تو ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں. خلق سے لیا سے رسول، خلق سے لیا سے رسول، اور رسولوں سے آرا ہمارا نبی سب سے ایک بار ذرا آخر میں ہاتھ بار کر کے اعلان کرو سب سے اولا والا. اور یہ کوئی فالتو کام بھی نہیں، اضافی کام نہیں. ذکر الانبیاء عبادت سب سے اولا والا، ہمارا نبی سب سے والا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، سب سے اولا والا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ انہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں شانوں والے رسول کے پرچم کا سایہ اس جہان میں بھی نصیب فرمائے، قبر میں بھی جائیں تو نکیرین بھی دیکھ کے آئیں. یہ وہ آ رہے ہیں جو ساری زندگی محمدی مسجد میں میلاد مناتے رہے، اور یہی ہے نا یہ بخاری شریف کے حدیث کی خطبہ حدیث میں جو قبر کے سوالات ہیں. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. علامہ صاحب مجاہد تو میرے کلاس فیلو سینئر اور ماشاءاللہ علم و فضل ہر لحاظ سے بہتر، یہ بیرے شریف کے فاضل میرے آس پاس آئے بیٹھے ہیں. یہ میری غلطی بتائیں گے اگر غلطی ہوئی تو. آپ سبحان اللہ کہیں پریشان ہو گئے ہیں.
ہاں یہی اس کا نچوڑ ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. قبر میں بھی جائیں گے تو سب سے پہلے نکیرین اٹھا کے بٹھائیں گے اور ادھر سے نبیوں کے تاجدار کی جلوہ گری ہوگی. وہ پوچھیں گے بتائیں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا. ہم تو سینہ تان کے کہیں گے اس صورت نو میں جانا تھا. ہاں یہی کہتا تھا اس صورت نو میں جانا تھا. جان آنکھاں کے جانے جہانا تھا، سچ آخت رب دی میں شانہ تھا. جس شان تو شانہ سب بنیا. ہم تو نکیرین سے کہیں گے اب تو پائے نام سے آئے فرشتوں کیوں اٹھے، مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہم تو کہیں گے نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چلتے، آقا خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. اس آقا کا میلاد کہ جس نے دونوں جہانوں میں کام آنا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک دونوں جہانوں میں اس رسول کی چھتری کا سایہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.